رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال۔ آج کا دن اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم دن مانا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن 22 جمادی الثانی اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد پہلے صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو ابو بکر وہ واحد انسان تھے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اس لیے آج کا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ہی اہم دن مانا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نشین دوست تھے، جان نشین بھائی تھے۔ ہر پل، ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی، چاہے سفر ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی وقت ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے وہ ہجرت کا سفر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تاریخ میں ہجرت کا سفر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں چند احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، بے شک میری امت میں تم سب سے پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اعزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی ان کی امامت کرے۔ جہاں حضرت ابو بکر ہوں وہاں کوئی اور امامت نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر حدیث جو میں بیان کروں گا یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہے ابن ماجہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا۔ پانچویں نمبر پر جو میں حدیث بیان کروں گا وہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم میرے حوض کوثر اور غار کے ساتھی ہو، کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور غار کے ساتھی سے مراد جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے تو 2 دن اور 2 راتیں غار میں جو رہے تھے۔ اور چھٹی حدیث میں بیان کروں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور دوست ہے۔ 7ویں نمبر پر جو میں حدیث بیان کروں گا وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، البتہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ کیا کمال کی حدیث! ہم اس حدیث کی روح تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو اتنا اعزاز حاصل ہے کہ جن کی نیکیوں کا بدلہ، جن کے احسانات کا بدلہ
صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روح زمین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ 8ویں نمبر پر جو حدیث ہے، بے شک تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے میرے ساتھ حسن سلوک ابو بکر نے کیا ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے ان سب سے بڑھ کر صرف مجھ سے پیار کیا ہے۔ یہ بھی اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پوری کائنات سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے پیار ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر آپ کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو، مجھ سے پیار نہ کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کے نذرانے تک پیش کر دیے، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، جنہوں نے اپنی جوانی نہ دیکھی، جنہوں نے تکلیفیں سہیں، صرف کس کی خاطر؟ اس دین کی خاطر۔ 9ویں نمبر پر میں جو حدیث بیان کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10ویں نمبر پر جو حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں سوال کیا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اگر رکوں تو آسمان کے تارے، یہ ناسا بھی مل جائے، بڑی بڑی کمپنیز ساری مل جائیں تو آسمان کے تاروں کو گننا ناممکن ہے۔ جس طرح سر کے بالوں کو گننا ناممکن ہے، درخت کے پتوں کو گننا ناممکن ہے، صحرا میں ریت کے ذروں کو گننا ناممکن ہے، اسی طرح آسمان کے تاروں کو گننا ناممکن ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی۔ تو انہوں نے دوبارہ عرض کی حضرت ابو بکر کی نیکیوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہے۔ ایک رات کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 11ویں نمبر پر جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار، اپنے پیار کا اظہار، آج کل کے لوگ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں کسی کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم ڈوب کے مر جائیں، ہم کچھ ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہماری غیرت کام آنا شروع ہو جائے گی۔ ہماری غیرت اس وقت کام کرے گی جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم کسی کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لیکن یہ ذرا سوچئے، یہ ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مردوں میں کون ہے؟ تو اصل میں صحابہ کرام پوچھنا مردوں میں ہی چاہ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہلے عائشہ کا نام لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن بعد میں صحابہ اکرام نے ذرا سوال کو کلیئر کیا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 12ویں حدیث، لاسٹ حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام سے روزہ، نماز، جنازہ، مسکین کو کھانا کھلانا اور مریض کی عیادت کرنا، یہ 5 کام سے متعلق سوال کیا کہ آج یہ اعمال کس کس نے کیے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی میں نے یہ عمل کیا، اے اللہ کے نبی میں نے یہ عمل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام صفتیں صرف اس شخص میں جمع ہو سکتی ہیں جو جنتی ہوگا۔ روزہ بھی اسی دن رکھا ہوا تھا، نماز جنازہ بھی اس دن پڑھا، مسکین کو کھانا بھی کھلایا اور مریض کی عیادت بھی کی۔ یہ 5 کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک جنتی شخص میں ہی موجود ہو سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی بھوکا مرتا ہے مرے ساتھ والا گھر والا، کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، نمازیں معاف ہو گئی ہیں، اب بس کھانا کھلا دیا، بہت بڑی نیکی کر لی ہے، ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے، بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا، بس اب نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے اندر اس دن، بلکہ اس دن کیا ساری زندگی یہ صفتیں موجود تھیں اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس چھوٹی سی، میں بیان تو نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، صحابہ، کوئی بھی صحابہ ہے، ان کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں کوئی انسان، کوئی عام انسان نہیں بیان کر سکتا، لیکن جتنا ہو سکا آپ سے میں نے شیئر ضرور کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ آتی ہو، نیکی کا کوئی ایک عمل ہی کیوں نہ آتا ہو، آگے پہنچا دو، آگے بتا دو۔ تو یہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی ڈیٹ کے حوالے سے بتایا جائے، ضرور بتایا جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔